کسی پیر کو دلیل بنانے سے ظاہر فرمایا ہے کہ میں نہیں کہہ رہی، یہ ہمارے کنز الایمان جو ہم اہل سنت جن کے سب ہم مانتے ہیں، تو ان کا قرآن کی میں نے آپ کو تلاوت اور ترجمہ بیان فرمایا ہے۔ ظاہر ہے پیر خدا نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ الحمدللہ ہمارا ایمان ماشاءاللہ بڑا مضبوط ہے، اور ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو کام بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ آپ کا اور میرا ایمان ہے، اور الحمدللہ ہمارا ایمان ماشاءاللہ بڑا مضبوط ہے۔ ہم جانتے ہیں ماشاءاللہ پڑھی لکھی خواتین ہیں، دین اور دنیا دونوں کا علم رکھتی ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، وہ بندے جنہوں نے لاتعداد ہندوؤں کو مسلمان کیا، کلمہ گو بنایا۔ تو سوچئے ان کی زبان کی تاثیر میں وہ ہماری زبان کی تاثیر میں نہیں ہے۔ تو اگر وسیلے کے توسط سے اگر مانگا جائے تو یہ کہیں غلط نہیں ہے۔ آپ ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور میری بہت ساری بہترین بہنیں ہیں جو تہجد کی نماز میں اٹھتی ہیں، ڈائریکٹ 2 رکعت نفل تہجد کی ادا کر کے اللہ سے اور ان کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بہنیں جو تہجد کی نماز ادا کرتی ہیں، کیونکہ دیکھیں 5 وقت کی نمازوں کا اللہ تعالیٰ کی آپ کو منادی دی جاتی ہے، لیکن تہجد کی نماز کی کوئی آپ کو نہیں آواز دیتا، کوئی آپ کو نہیں کہتا آؤ حی علی الفلاح، کوئی آپ کو نیکی کی طرف نہیں بلاتا کہ آپ کے اللہ سے کنیکٹڈ ہے، کہ آپ کی اللہ سے محبت ہے، کہ اگر بہت سردیوں میں بھی آپ سو رہے ہیں اور بستر سے کمبل لحاف اتار کے آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کریں یا گرم پانی سے وضو کریں، لیکن آپ کھڑے 2 رکعت نفل تہجد کی نیت سے ہوتے ہیں، اگر نیت سے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ آپ کی اللہ سے محبت ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرش پہ، آپ کو پتہ ہے فرش پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اترا کے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میرے اس بندے کو کس نے یہاں پہ کھڑا کیا، کس نے اس بندے کو مجبور کیا کہ وہ اپنی نیند خراب کر کے میرے لیے یہاں پہ کھڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ خود ہی بڑے فخر سے فرماتے ہیں کہ اسے میری محبت نے، اسے میری عشق نے یہاں تک لے کر آیا۔ بہنوں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایسا اللہ سے محبت کا عاشق بنائے کہ ہم سب کو یہ توفیق عطا ہو کہ فرض نمازیں تو ہم ادا کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے مصروف زندگی ہے، ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جس میں بھاگتے دوڑتے ہم پھر بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں بھٹک جاتے ہیں، کہیں تھوڑا ٹائم اتنا نہیں دے پاتے، لیکن پھر اللہ کے بندے ہیں فوراً یاد آتا ہے کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اللہ ہم سے سجدوں کی توفیق بھی نہ چھین لے۔ پھر اٹھتے ہیں، پھر گرتے پڑتے سنبھلتے پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، اس بات پہ ہمارا آپ کا ایمان ہے کہ جو بھی ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا، اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ میں بہت دفعہ یہ بات کہتی ہوں کہ وہ خواتین جو مزاروں پہ جاتی ہیں، بے شک آپ جائیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، نیک بزرگان دین ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن شریف میں ایک آیت کی ایک اور تلاوت کی میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ نہ غمگین ہوتے ہیں نہ انہیں ڈر لگتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، انہیں نہ ڈر لگتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ آیت پہ غور کیجیے، اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے دوست یہی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں جو اپنے دوستوں کو کہہ رہا ہے وہ دوست اللہ کے یہ نیک بندے بزرگان دین ہیں۔ آپ ان میں بہت ساری ہستیاں لے سکتے ہیں، تو بس بہنوں آپ ضرور ایسی محفل رکھیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، ان کی محفلیں دیں، اللہ واسطے اللہ نام کا کھانا دیں، لیکن ایک بات اپنے گمان میں ذہن میں اچھے سے مضبوطی رکھ لیں۔ میں بار بار سورۃ احد پڑھتی ہوں جب، تو اس کا میرا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ اس آیت کی تلاوت کو اپنے دماغ میں دہراتے رہیں، اپنے ذہن میں دہراتے رہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کا ترجمے کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ واحد ہے، لا شریک ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، اور جو کچھ پوری کائنات میں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ خدائی میں جو کچھ بھی، وہ اس کی سلطنت، وہ بادشاہ ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جس کو مرضی ہے اولاد کی نعمت سے نوازے، وہ جس کی مرضی ہے جس کی گود خالی رکھے، وہ رب جب چاہے جس کو زندگی دے، جس کو موت دے، وہ چاہے جس کی مرضی جس کی تنگی دے، چاہے جس کو رزق کشادہ کرے،
تو دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے. بے شک وہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، بہت قریب ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار دلوں کی قرار سنتا ہے؟ وہ اللہ ہی تو ہے، وہ اللہ ہی تو ہے. جب بہت تکلیف میں بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ بندے کی دعاؤں کو نہ سنے. ہاں یہ ضرور ہے، دیر ہو جاتی ہے، سویر ہو جاتی ہے، ہم انسان ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے رب پہ یقین رکھیے. بے شک آج اگر تکلیفوں کا، آزمائشوں کا دور ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا انشاءاللہ. اور آپ جب اپنے اس وقت کو یاد کریں گے، 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کرتے رہیں تو مشکلیں، پریشانیاں، تکلیفیں آتی رہتی ہیں. اپنے گھروں میں ایسی محفلوں کو سجاتے رہیں. اللہ تعالیٰ کا جہاں ذکر ہو وہاں فرشتے، ابھی آپ بہنیں ہم سب بیٹھے ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے ہمارا آنا ایسے ہی ہے؟ یہ توفیق اللہ انہیں کو دیتا ہے جن کو پسند کرتا ہے. بس یہاں آنا ہمارا جو ہے وہ اوپر فرشتے اور اللہ تعالیٰ اس محفل کے درود و سلام پہ خود بھی درود و سلام بھیج رہا ہوگا. کہ اللہ تو خود کہتا ہے اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، تو تم بھی خوب 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 کر درود و سلام بھیجو. تو آئیے مل کے ایک بار خوب درود و سلام بھیجیں. اللہم صلی علی سیدنا